بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہارون رشید کی تمنا تھی کہ وہ بہلول دانا سے ملیں، لیکن وہ کبھی بھی ان کے دربار میں نہیں آئے تھے۔ اور ایک دن وہ بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ بیٹھا تھا تو ان کے درباریوں نے بتایا کہ وہ محل کے قریب سے گزر رہے ہیں۔ حضرت بہلول دانا کو انہوں نے کہا کہ ان کو کمر ڈال کر اوپر چھت پر ہی کھینچ لیا جائے، ایسا نہ ہو کہ چلے جائیں۔ جب انہیں ہارون رشید کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ ہم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ اللہ تک کیسے پہنچے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اسی طرح جس طرح میں آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ بادشاہ نے کہا میں سمجھا نہیں، ذرا بتائیے۔ حضرت بہلول دانا نے کہا کہ اگر میں خود آپ کے پاس آنا چاہتا تو شاید میں کبھی بھی نہ مل سکتا تھا۔ پہلے میں اپنے کپڑے دھوتا، صاف ستھرا لباس پہنتا، پھر دربار کی منتیں کرتا، درباریوں سے مل کر پھر میں ان سے درخواست پیش کرتا۔ شاید وہ میری درخواست رد ہو جاتی اور وہ مجھے اندر نہ آنے دیتے یا مجھے وہیں سے بھگا دیتے، لیکن جب آپ نے خود چاہا تو مجھے اپنے پاس دیکھیں کس طرح آپ نے خود ہی بلا لیا۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کوئی ادا پسند آتی ہے تو اسے لمحوں میں اپنے قریب کر لیتا ہے اور وہ منزلیں طے کروا دی جاتی ہیں جو بڑے بڑے عابدوں کے لیے باعث رشک بن جاتی ہیں۔ ایسا عظیم اور اونچا جواب تو کوئی اللہ والا اور دانا ہی دے سکتا ہے، کسی مجنون سے ایسے جواب کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اب میں حضرت بہلول دانا کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ جب حضرت بہلول دانا کی ملاقات ہارون رشید سے ہوئی تو خلیفہ جو آپ کو منظور اور دیوانہ سمجھتا تھا انہیں چھڑی اٹھا کر دی اور کہا بہلول یہ چھڑی میں تمہیں دے رہا ہوں، جو شخص تمہیں اپنے سے زیادہ بیوقوف نظر آئے اسے دے دینا۔ حضرت بہلول نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ چھڑی لے کر رکھ لی اور واپس چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ہارون رشید کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی، بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ تب بھی انہیں جواب دے دیا گیا تو ایک دن حضرت بہلول دانا خلیفہ کی عیادت کے لیے وہاں پہنچے۔ سلام کے بعد پوچھا کیا حال ہے؟ تو خلیفہ نے کہا حال پوچھ رہے ہو بہلول، بڑا لمبا سفر ہے درویش کا۔ حضرت بہلول نے پوچھا کہاں کا سفر؟ خلیفہ نے جواب دیا آخرت کا۔ حضرت بہلول نے سادگی سے پوچھا واپسی کب ہوگی؟ خلیفہ نے کہا بہلول تم بھی عجیب آدمی ہو، بھلا آخرت کے سفر سے بھی کوئی واپس آتا ہے؟ حضرت بہلول نے تعجب سے کہا اچھا، اب وہ واپس نہیں آئیں گے تو آپ کتنے حفاظتی دستے آگے روانہ کیے اور ساتھ کون کون جائے گا؟ تو ہارون رشید نے کہا آخرت کے سفر میں کون ساتھ جاتا ہے، سب خالی ہاتھ جاتے ہیں اور میں بھی خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ تو حضرت بہلول نے کہا یہ کیسا سفر ہے آپ کا؟ نہ کوئی آپ کے ساتھ مددگار ہے، نہ آپ کے ساتھ کوئی ساتھی ہے۔ تو ہارون رشید کی دی ہوئی چھڑی بغل سے نکال کر کہا یہ امانت آپ اپنے پاس ہی رکھ لیں، مجھے آپ کے سوا کوئی انسان اپنے سے زیادہ بیوقوف نہیں مل سکا۔ جواب سن کر ہارون رشید حیران رہ گیا۔ ہارون رشید نے کہا یہ کیا؟ تو بہلول دانا نے کہا آپ سے زیادہ بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ جب آپ چھوٹے سفر پر جاتے تھے تو اپنے ساتھ لشکر اور سفر کی تیاریاں کرتے تھے اور ہفتہ پہلے ہی ساری تیاریاں کا انتظام ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ اب جب کہ آپ اتنے لمبے سفر پر جا رہے ہیں جہاں پہ واپسی کی ناممکن ہے اور میری نظر میں آپ سے زیادہ بیوقوف تو کوئی نہیں ہے کہ آپ نے اس کے لیے کوئی تیاری ہی نہیں کی۔ حضرت بہلول دانا کی یہ بات سن کر تو ہارون رشید کی طبیعت درست ہو گئی اور وہ اچھے سے زندگی بسر کرنے لگا اور اپنی ساری زندگی عبادت اور ریاضت میں بسر کر دی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی